نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس غزالی کے سلسلے میں آج ہم نفلی نمازوں کی بات کریں گے، اور جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب لکھا ہے اس کا مختصراً ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ صبح کی 2 سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو نفلی نمازوں کے علاوہ امام صاحب نے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ان کا بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں یعنی رات کو جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تو تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، کسی قسم کی آپ کو کوئی چیز آپ کو عبادت سے مخل نہیں کر سکتی اس وقت۔ نہ کوئی فون کال آنی ہے اس وقت، نہ کوئی آپ کو سب لوگ سوئے پڑے ہیں، نہ آپ کو کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں، نہ کچھ اور ہو رہا ہے، تو آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، تو رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ رواہ مسلم شریف میں آتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو یہ فجر کی 2 سنتوں کی بات ہو رہی ہیں کہ اس میں کہ 2 سنتیں جو ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو 2 سنتیں ہیں وہ گھر میں ادا کر کے جائیں، اور پھر اس کے بعد مسجد میں فرض ادا کیے جائیں۔ اور جس طرح سے آج کل یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہمارے علماء نے یہی فرمایا ہے اس وبا کے زمانے میں کہ سنتیں نفل گھر ادا کریں۔ اور پھر یہ جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ مسجد چلے گئے ہیں تو فرض نماز ہو رہی ہے، تو اولین یہی ہے، اول بہت سارے علماء کے نزدیک کہ فرض میں شامل ہو جائیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں بعد میں ادا کر لی جائیں اگر آپ کی رہ گئیں، کیونکہ جب مسجد میں فرض کی نماز ہو رہی ہو تو پھر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، پھر کوئی اور نماز نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک دفعہ کسی بھی مسجد میں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو اس فرض نماز کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر جلدی سے سنتیں پڑھ کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے ہمارے علماء کی۔ تو یہ مسلم شریف میں یہ ایک آتی ہے یہ حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اذا اقمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ظہر کی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، پھر مغرب کے وقت کی سنتیں ہیں، اور پھر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور بعض مکاتب فکر کا اس پہ عمل ہے کہ مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان 2 سنتیں یا 2 نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال احناف کا اس پہ عمل نہیں ہے۔
تو اس کا پھر یہی ہے کہ جو اوابین کی کے وقت ہیں وہ نماز مغرب کے بعد وہ پھر نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کر لی جائے. تو نفل کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ تزکیہ باطن کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تصوف کے سلسلے میں کیا اس کا نفل کی اہمیت کیا ہے. تو جو علم تصوف ہے، علم تزکیہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو علم فقہ ہے نا کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ کرو فلاح پا جاؤ گے، یہ کرو یہ نہیں کرو گے، یا یہ چیز کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ درجے پہ لے کے جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ لے کے جائے کہ یعنی اچھا بن کے دکھائے انسان، اچھے سے اچھا. تو کوالٹی دی جائے، عبادت کی بھی کوالٹی ہو، اعمال کی بھی کوالٹی ہو، اور دل کو صاف کرنے کی بھی کوالٹی ہو، اور دل کو شیشے کی طرح چمکایا جائے. تو یہ ہوتا ہے علم الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا فلاح پا گیا. تو نوافل جو ہیں یہ دل کی صفائی میں بہت بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. کہ جب آپ نے فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے جائیں گے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو طریقے ہیں، میں سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو میں نے سنا، وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو نوافل کے ذریعے. تو یعنی ایک ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کی، اور آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور فرض نماز کے علاوہ کرتے جا رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو بلندیاں ہیں وہ طے کرتے جائیں گے. تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ چاشت کی نماز ہوتی ہے، پھر جو ہے 8 رکعتیں، اور اشراق کے نوافل ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر امام صاحب نے ہر دن کے اپنے جو نوافل ہیں ان کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ پیر کی رات کو، منگل کی رات کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کی نماز کا ذکر کرتے ہیں امام غزالی. تو اور امام صاحب کا فرمانا ہے کہ تراویح کی نماز میں 20 رکعتیں ہیں. ان کی کیفیت مشہور ہے، یہ نماز سنت موقدہ ہے. بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے 20 ہوں یا 8 ہوں، وہ فرض کے بعد ایک ایڈیشنل نماز ہے اور وہ پڑھنی چاہیے. 8 ہوں گی تو اس کے اپنے فیوز و ثمرات ہیں کہ آپ تسلی سے قرآن سن رہے ہیں، اور جو 20 ہیں اس کے اپنے فیوز و ثمرات ہیں. اور جو جس طرح سے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے. بات یہ ہے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، اصل بات یہ ہے. تو مطلب یہ کہ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جی ہم تو جاتے نہیں ہیں، اور عشاء کے بعد ہی سونا چاہتے ہیں. تو بس ان تراویح بہرحال پڑھنی چاہیے، اس میں جو ہے وہ قرآن سننا چاہیے. اور
پھر اس کے بعد جو ہے وہ گہن کی نماز جو ہے صلاۃ الخسوف جس کو کہتے ہیں، چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت نفل پڑھنے چاہیے. پھر بارش طلب کرنے کی نماز جو صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے اس کے بڑے فضائل ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک فرض کفایہ جو ہے نماز جنازہ، اس کے متعلق بھی امام صاحب لکھتے ہیں. اور یہ انسان کا ایک دوسرے پہ حق ہے، تو کوئی بھی آپ کو جنازہ نظر آئے تو چلے جانا چاہیے، پڑھ لینی چاہیے. آپ دوسروں کا نماز جنازہ ادا کریں گے تو لوگ آپ کی کریں گے. اور حرمین شریفین میں تو یہ بہت معمول ہے. آج کل پتہ نہیں یہ اس وائرس کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور جنازے کس طرح سے ادا کی جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. لیکن عام حالات میں تو ہر نماز کے بعد کئی جنازے ہوتے ہیں، یعنی کئی میتیں ہوتی ہیں اور ان کی ایک ہی نماز جنازہ اکٹھی پڑھ دی جاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اس میں اگر آپ حرمین شریفین میں ہیں تو آپ کچھ سیکنڈ ہولڈ کریں، کچھ 1-2 منٹ انتظار کریں، ایک دم سنتوں میں جلدی نہ کریں. اور پھر کوئی اگر نماز جنازہ ہے تو اس کو پڑھیں امام صاحب کے ساتھ، تاکہ آپ حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہوں، صرف حقوق اللہ نہیں. اور پھر جب نماز جنازہ ہو جائے تو پھر آپ اپنی سنتیں اور نوافل وہ ادا کر لیں. تو یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے. پھر تحیۃ الوضو ہوتا ہے، تحیۃ المسجد ہوتا ہے کہ وضو کیا ہے اس کے اپنی 2 رکعتیں ہیں، پڑھ لو، اچھی بات ہے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں. پھر یہ ہے کہ تحیۃ المسجد وہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ کم از کم 2 رکعتیں پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھے. تو 2 رکعتیں ہیں، تو اگر آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو وہ سنت موقدہ میں ہی وہ 2 رکعتیں آ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی اور ٹائم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ 2 رکعتیں پڑھیں پھر اس کے بعد بیٹھیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں جو مکروہ اوقات ہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی، اور جس طرح سے علماء نے بتایا ویسے کرنا ہوگا ہمیں. پھر اب یہ نماز وضو جو ہے تحیۃ الوضو، اس کے بارے میں حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق جو ہے وہ ایک حدیث ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا، اور میں نے بلال سے پوچھا کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہنچے؟ بلال نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں. اور حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص تھے کہ جو ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور یہ وہ شخص تھے کہ جو جب طہارت کرنی ہوتی تھی تو اس میں پانی اور ڈھیلے دونوں استعمال کرتے تھے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی اور ٹیشو پیپر دونوں استعمال کیے جائیں تو کتنی اچھی بات ہے. تو اتنا طہارت کا خیال رکھتے تھے اور تحیۃ الوضو پڑھتے تھے. پھر گھر میں داخل ہونے، گھر سے باہر نکلنے کی نماز. پھر نماز توبہ، جس کے آج کل بہت کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وبا آ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے. اور تو اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ توبہ کی نماز جو ہے اس کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کی جائے. پھر آتی ہے جی نماز استخارہ. اور نماز استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ
اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو تو نوافل بہت اہم ہیں، اور اس میں استخارے کے نوافل بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں جو دعائے استخارہ ہے وہ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو مقدر فرما دے. تو یہ اس کے جو ہے وہ فیوز اور برکات ہیں نماز استخارہ کے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعائے استخارہ اور استخارے کی حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتیں سکھلایا کرتے تھے. تو آگے امام غزالی لکھتے ہیں کہ بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا. جس شخص کو شکر کی توفیق ہو جائے وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہے گا. اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نعمت پہ تمہیں بڑھا دے گا، تمہارے لیے نعمتیں بڑھا دے گا. لازیدنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا دے گا. ازیدنکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے جو روحانی درجات ہیں ان میں تمہیں بڑھا دے گا. تو شکر ادا کریں. دوسرا جو ہے، جس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے وہ قبولیت کے شرف سے محروم نہیں ہوتا. توبہ کرتے رہنا چاہیے، شکر اور توبہ. اور اس کے بعد جو تیسرا ہے، وہ جس شخص کو استخارہ کی توفیق ہو جائے وہ خیر سے محروم نہیں رہے گا. اور چوتھا جو ہے، وہ جس شخص کو مشورے کی توفیق ہو جائے وہ بھی خیر سے، ثواب سے، صواب یعنی کہ ٹھیک بات سے محروم نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد نماز حاجت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو نماز حاجت 2 نفل ادا کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ لیں. تو البتہ یہ ہے کہ جو مکروہ اوقات ہیں نماز کے، مثلاً عصر کی نماز کے بعد اور جو مغرب کی نماز سے، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقفہ ہے، اس دوران نوافل نہ ادا کیے جائیں، اور خصوصاً مغرب کے قریب. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھے جائیں، اشراق کا انتظار کیا جائے اور پھر اشراق کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے عصر کے وقت پڑھنے تو عصر سے پہلے پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد نوافل نہ ادا کریں. تو یہی ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نوافل پڑھے جائیں، کثرت سے پڑھے جائیں. لیکن اس بات میں اب ایک اور بات واضح کر دوں کہ نوافل ایسے نہ پڑھے جائیں کہ آپ دوسروں کو حق مار رہے ہوں اور آپ نوافل پڑھ رہے ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک 70 روپے کا ایک ماسک آتا تھا، مثال دے رہا ہوں، جو کہ ایک سرجیکل ماسک تھا، یا 50 روپے کا تھا. اب اس کو آپ جو ہے وہ 500 روپے کا کر کے بیچ رہے ہیں یہ کرونا وائرس کے سیزن میں، اور آپ ساتھ ہی آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں دھڑا دھڑ. تو یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہوگی. نوافل اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ آپ نے حلال اور حرام کا خیال یہ بھی رکھنا ہے اور انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے. تو تبھی یہ نوافل جو ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.